اسلام آباد یونائیٹڈ پی ایس ایل کا تیسری بار چیمپئن بن گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو شکست کا سامنا۔ ملتان کے 160 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائیٹڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کیا۔ افتخار احمد نے 32 رنز کی ناقابل شکست جارحانہ اننگز کھیلی۔ انہوں نے 20 گیندوں پر 3 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے اماد وسیم نے 23 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ ملتان سلطانز کی جانب سے عثمان خان 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد رضوان نے 26 رن سکور کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایس ایل جیتنے پر اسلام آباد یونائیٹڈ کو مبارکباد۔ کامیاب انعقاد پر پی سی بی سیکیورٹی فورسز منتظمین اور شائقین کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کرکٹ کا کھیل پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے خصوصی طور پر ممنون ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی چیمپئن ٹیم کو مبارکباد۔ بولے پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر ہوتا ہے۔ پی ایس ایل کا سنسنی خیز فائنل، شائقین کے جوش و خروش نے فائنل کو یادگار بنا دیا۔ میچ کے آخری لمحات تک کشمکش سے شائقین بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ کسی نے سلطانز کو سپورٹ کیا تو کسی نے یونائیٹڈ کو۔ شائقین نے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو پرفارمنس کو سراہا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کچھ چیزوں پر اتفاق نہ ہو سکا۔ مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ حکومت کو آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرنے کی ہدایت۔ کاروباری طبقے کے لیے سالانہ 85 لاکھ روپے کے ٹرن اوور پر رجسٹریشن سسٹم متعارف کرانے کی تجویز۔ بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ صارفین پر مزید 40 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فروری میں 6 ارب 87 کروڑ 60 لاکھ یونٹ بجلی فروخت ہوئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی؟ عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے؟ نون لیگی قائد نواز شریف پھٹ پڑے، کہا چھوٹے کاشتکاروں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں، کسانوں کو سولر پینل دیں، حکومت کا پیسہ اس پر خرچ ہونا چاہیے۔ عوام ہوشیار خبردار، گیس بم پھر گرنے کو تیار۔ سوئی صدر نے گیس 324 روپے فی ایم بی ٹی یو بڑھانے کی اجازت مانگ لی۔ اوگرا 20 مارچ کو کوئٹہ میں سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ سوئی نوردرن کی بھی گیس مہنگی کرنے کی اپیل۔ درخواست 25 مارچ کو لاہور، 27 مارچ کو پشاور میں ہوگی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کے افغان سرحدی علاقوں میں کارروائی، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ اور کالعدم تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان حکومت کے چند عناصر ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ متعدد بار عبوری افغان حکومت کو سنگین تحفظات سے آگاہ کیا، لیکن کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ ملک میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم۔ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب کمانڈر صحرا اور فجانان سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد 16 مارچ کو میر علی وزیرستان حملے میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ غیر قانونی مقیم افغانوں کی ملک بدری کے لیے آپریشن کا دوسرا مرحلہ 15 اپریل سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھجوایا جائے گا۔ وفاقی وزارت داخلہ حکام کے مطابق افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے۔ ماضی میں غیر قانونی غیر ملکیوں کو ٹریس کرنے میں جو مشکلات درپیش آئی وہ اب نہیں ہوں گی۔ امریکہ کا دہشت گردی میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جواب میں افغانستان میں فضائی حملے کیے۔
پاکستان اور افغانستان اختلافات کا حل نکالے۔ پرعزم ہے افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ دو طرفہ بات چیت انسداد دہشت گردی پر پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ کئی افغان باشندے فوج میں کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو بولے، وزیر دفاع 2-3 ایسی فائلیں سائن کی جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا مرجبید باجوہ اور فیض حمید کا لدم ٹی ٹی پی کو واپس لائے۔ شہداء کے قاتل افغانستان میں ہو تو کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دیگر پڑوسیوں کی طرح افغان بھی ویزا لے کر آئیں۔ افغانستان کے ساتھ اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ قربانیاں دینے والوں کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جاتا رہا۔ حکومت بتائے سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف کیس میں استفسار۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے کہا جو سائفر بھیجا گیا وہ کلاسیفائڈ تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا، ایک شخص کو سزا دی گئی، یہ معلوم تو ہو کہ دستاویز میں کمیونیکیشن کیا تھی۔ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے۔ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، وہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا تو ہوگا نہ کہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا نہیں دکھایا گیا۔ شاہ محمود قریشی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا گیا تو جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے، یہ تو سیاسی تقریر ہے۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 22 مارچ کو لاہور میں طلب کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو وابڈا میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں طلب کیا گیا۔ سابق چیئرمین وابڈا کے خلاف تربیلا 4 پروجیکٹ میں $753 ملین کی کرپشن کا الزام ہے۔ شرح سود 22% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ حکام کے مطابق مہنگائی میں واضح طور پر کمی آنا شروع ہو گئی۔ ستمبر 2025 تک مہنگائی میں 5 تا 7% کمی لانا ہے۔ جولائی تا جنوری مالی سال 24 میں مجموعی خسارہ $1.1 ارب رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سالانہ بنیادوں پر تقریباً 71% کمی ہوئی۔ پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ کا اصولی فیصلہ۔ لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین پروجیکٹ کا پلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کاشتکار کو جدید مشینری فراہم کریں گے۔ کھاد مہنگی بیچنے والے مافیا کو قابو کرنے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کی جائے۔ شور شرابے میں پنجاب کا مالی سال 2023-24 کا 4,480 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ ترقیاتی منصوبے کے لیے 655 ارب، صحت کے لیے 473، تعلیم 596 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خصوصی اقدامات کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا پنجاب میں ایئر ایمبولینس، آئی ٹی سٹی، ایجوکیشن پروگرام شروع کریں گے۔ سندھ حکومت کا ہر ضلع میں بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں عید کے بعد الیکٹرک بسوں کے 2 روٹ شروع ہوں گے۔ خواتین کے لیے مزید پنک بسیں بھی منگوا رہے ہیں۔ امریکی پشت پناہی سے اسرائیلی انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ اب امریکہ کیسے دنیا کے سامنے انسانی حقوق کی بات کر سکتا ہے؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا مکہ مکرمہ میں مسالک کے بین وحدت کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ کہا فلسطینیوں کے حق کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو وحدت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ کیا تو ہر اسلامی ملک کو عراق، لیبیا، شام اور افغانستان جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا کیس قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف اندراج مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ 25 مارچ کو سماعت کرے گی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خدمات کا اعتراف۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے انٹرنیشنل وومن آف کریج کا ایوارڈ دیا۔ سارہ احمد یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ اور صادق آباد میں اسلامی فن طرز تعمیر کا اعلیٰ شاہکار خوبصورت نقش و نگار، دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر سے مزین بھونگ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ بھونگ مسجد کو آغا خان ایوارڈ سے نوازا گیا۔